نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاه يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين ربی زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ النساء کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ النساء کا ہم نے جو انٹروڈکشن دیکھا تھا اس کے ہم چند ایک بات ریوائز کر لیتے ہیں کہ نساء کا مطلب ہوتا ہے عورتیں، اور یہ جو سورہ ہے یہ مدنی سورہ ہے۔ ہم نے آپ لوگوں کو بتایا تھا مکی اور مدنی کا فرق۔ مدنی اور مکی میں یہ فرق ہوتا ہے کہ جو ہجرت سے پہلے سورہ نازل ہوئی ہیں ان کو مکی کہا جاتا ہے irrespective آف پلیس، چاہے وہ جہاں بھی نازل ہوئی ہوں۔ اگر وہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہوں گی تو ان کو مکی صورتیں کہا جائے گا، اور ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کو مدنی صورتیں کہا جائے گا۔ اور اس سورے میں 176 آیات ہیں اور 24 رکوع پر یہ مشتمل ہے سورہ، ٹھیک ہے۔ اور مدنی سورہ میں کیا ہوتا ہے، کیا ٹاپک ہوتے ہیں؟ مکی صورتوں کے ٹاپک کیا ہوتے ہیں؟ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا مکی صورتیں ہمیشہ توحید، رسالت اور آخرت کے بارے میں ڈیل کرتی ہیں، اور مدنی صورتوں میں احکامات ہوتے ہیں، یعنی کمانڈمنٹس ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے حکم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو سورہ ہے سورہ النساء یہ معاشرے سے تعلق رکھتی ہے، یعنی ایک سوسائٹی جو فارم ہوتی ہے، ایک معاشرہ جو بنتا ہے، اس کے لیے کیا نارمز ہونا چاہیے، کیا رولز ہونا چاہیے، اس سے تعلق ہے اس سورے کا۔ اور اس کے اندر دوسری چیز کیا ڈیل کی گئی ہے، جو کمزور طبقات ہوتے ہیں جیسے بچے ہیں، عورتیں ہیں، یتیم ہیں، ایسے کمزور لوگوں کو کس طرح سے ان کا ایمانسپیشن کیا جائے، کس طرح سے ان کو مضبوط کیا جائے، اس سورہ میں ڈیل کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس سورے کے آغاز کرنے سے پہلے ورڈ ٹو ورڈ ہم ترجمہ کریں گے انشاءاللہ۔ تفسیر آپ لوگ جو چاہیں وہ ریفر کر سکتے ہیں، ہم لوگ بیسکلی یہاں پر کیا کریں گے، لفظی ترجمہ دیکھیں گے۔ ہاں، کسی آیت میں اگر کچھ بیک گراؤنڈ ہوگا کہ جس کے ذریعے سے وہ آیت سمجھ میں آتی ہے تو وہ ہم ضرور بتائیں گے۔ ویسے ہم لوگ جو جائیں گے وہ گرامیٹیکل وے میں جائیں گے تاکہ آپ لوگ ہر ورڈ کو اچھی طرح سے سمجھنے لگیں، اور جب آپ قرآن کی تلاوت کریں تو آپ کو پتا ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کو ترجمہ الگ سے لے کر بیٹھنا پڑے۔ اتنا تو ہم قابل ہو جائیں انشاءاللہ کہ جب ہم پڑھیں تو ایٹ لیسٹ 60% تو قرآن ہمیں خود دیکھتے ہوئے سمجھ میں آنا چاہیے، اس کے لیے ہمیں ترجمہ ریفر کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ تو اتنا ورڈ ٹو ورڈ ہمیں لفظی ترجمہ ضرور آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ہم انشاءاللہ آج آغاز کر رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم اس کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا گرامر دیکھتے ہیں۔ گرامر میں بھی ہم کیا دیکھیں گے، کچھ الفاظ دیکھیں گے جن کے میننگز دیکھیں گے، اور آپ لوگ سب لوگ جو آج ہم کام دیں گے وہ آپ کو سب کو بک میں لکھنا ہوگا، کیونکہ آپ لوگ جب ترجمہ کریں گے تو ساتھ میں آپ کو وہ ریفر کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے جو آپ لوگوں نے جو بھی کام کیا ہے وہ آپ لوگ گروپ میں پوسٹ کریں گے، وہ ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کا چیک کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے یہاں پر جو بہت زیادہ فریکوینٹلی قرآن میں آتے ہیں، اگر آپ نے یہ 14 الفاظ سیکھ لیے تو سمجھ لیجئے آپ کے بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں الفاظ آپ سیکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کون سے الفاظ جو ہیں آپ یاد کر لیں گے تو آپ کے ہزاروں ورڈز جو ہیں ان کا ترجمہ آپ کو آ جائے گا۔ تو وہ ہے ضمیر متصل، ضمیر متصل۔ اچھا، یہاں پر سسٹر کوئی یہاں پر لکھ رہا ہے تو پلیز اپنے پین کے اوپر دھیان رکھیں کہ پلیز وہ جو ہے، کیونکہ ہم لکھیں گے اور پھر آپ بیچ میں سے لکھیں گے تو یہاں پر کیا ہو جاتا ہے، وہ پین یہاں پر ورک کرنا بند کر دیتی ہے۔ چلے ٹھیک ہے، ضمیر متصل، ضمیر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہوتا ہے ضمیر متصل۔
ये आप लोगों ने, अगर आप लोग चाहें तो साथ साथ भी लिख सकते हैं, और अगर चाहें तो हम बाद में आपको नोट्स देंगे, आपको उसमें से कॉपी करके कल हमें दिखाना है, ठीक है। जमीर मुत्तसिल, मुत्तसिल, मीम और ता स्वाद मुत्तसिल, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है जमीर मुत्तसिल? पहले तो जमीर किसको कहते हैं और मुत्तसिल किसको कहते हैं? जमीर कहते हैं ऐसे वर्ड्स, ऐसे लेटर्स, ऐसे वर्ड्स जो किसी जमीर की जगह पर आते हैं, यानी सॉरी, किसी नाउन की जगह पर आते हैं, किसी इस्म की जगह पर आते हैं। अब इस्म क्या होता है, नाउन क्या होता है? देखें, हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि फातिमा एक लड़की है, वो मुंबई में रहती है, उसका घर बहुत खूबसूरत है। सबसे पहली लाइन में हमने कहा फातिमा एक लड़की है। अब ये जो फातिमा वर्ड है, ये है इस्म, नाउन, ठीक है। तो फातिमा जो है एक इस्म है, नाउन है। नेक्स्ट लाइन हमने क्या कहा कि वो मुंबई में रहती है। पहली लाइन में हमने कहा फातिमा एक लड़की है, वो मुंबई में रहती है। तो दूसरी लाइन में हमने यूं नहीं कहा फातिमा एक लड़की है, फातिमा मुंबई में रहती है, फातिमा का घर। क्या हम बार बार नाम को इस्तेमाल करते हैं? नहीं। हम जब एक एक कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं या कोई एक बात शुरू करते हैं, तो एक मर्तबा नाम लेना काफी हो जाता है। बाद में हम उसका, उनका, वो, ये करके भी बताते हैं, तो बात समझ आ जाती है कि हाँ भाई उसी शख्स के बारे में बात हो रही है। तो हमने आपको कहा फातिमा एक लड़की है, वो मुंबई में रहती है, तो आपको समझ आ गया कि हाँ, फातिमा ही मुंबई में रहती है, उसका घर खूबसूरत है। तो आप समझ गए कि उसका किसका, फातिमा का घर ही खूबसूरत है। तो पहली मर्तबा हमने नाम लिया, बाद में क्या कहा, वो, उसका। तो ये जो वो है, उसका है, उसको कहा जाता है जमीर, ठीक है। यानी नाम की जगह पर जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, उनको जमीर कहा जाता है। समझ आ गई ये बात? अगर किसी को नहीं समझ आया या आया होगा तो हैंड रेज कर दीजिएगा, ठीक है। वैसे तो हम इतनी मर्तबा रिपीट करेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों से बाद में पूछेंगे फिर। अच्छा, तो क्या कहा हमने? नाम की जगह पर जो भी वर्ड्स आएंगे, उसको जमीर कहा जाता है, ठीक है। नाम की जगह पर जो भी वर्ड्स, जो भी अल्फाज आएंगे, उनको जमीर कहा जाता है। अब हम थोड़े टर्म चेंज करते हैं। इस्म की जगह पर, नाम यानी इस्म, नाउन, तो इस्म या नाउन की जगह पर जो भी अल्फाज आते हैं, उनको जमीर कहा जाता है। तो पहली लाइन में हमने कहा फातिमा, तो फातिमा क्या है? फातिमा जमीर है, सॉरी इस्म है, नाउन है। और उसकी जगह पर, फातिमा के नाम की जगह हमने कौन से दो लफ्ज इस्तेमाल किए? वो, उसका। वो मुंबई में रहती है, उसका घर बहुत खूबसूरत है। तो ये दोनों क्या है? ये जमीर है। क्या है ये? जमीर है। तो ये बात आप लोगों को सबको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और ये फर्स्ट लेक्चर जो होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके अंदर ये बात आपको समझ आ गई ना इंशाल्लाह, तो आपको फिर कहीं पर भी किसी भी जगह का ग्रामर है वो समझ आ जाएगा, इंग्लिश का भी आपको समझ आ जाएगा, उर्दू का भी समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इस्म या नाउन किसको कहते हैं? नामों को। अब फातिमा की जगह कोई बिल्डिंग का भी नाम हो सकता है, किसी चीज का भी नाम हो सकता है। हम एक एग्जाम्पल के तौर पर फातिमा को ले रहे हैं। अब जमीर जो है उसको आप कहते हैं प्रोनाउन, प्रोनाउन, ठीक है। यानी नाम की जगह पर, नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाला लफ्ज जमीर या प्रोनाउन कहा जाता है। होपफुली इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। हमने कहा जमीर मुत्तसिल, जमीर मुत्तसिल, है ना, हमने यही नाम पुकारा था ना। तो जमीर वर्ड तो आपको समझ आ गया, जमीर तो वर्ड समझ आ गया, ये नाम की जगह पर इस्तेमाल हो रहा है। मुत्तसिल किसको कहते हैं? जमीर मुत्तसिल, मुत्तसिल कहा जाता है जुड़े हुए को। किसको कहा जाता है? जुड़ा हुआ, अटैच्ड, अटैच्ड।
अटैच्ड, जमीर मुत्तसिल। देखिए वसल हम कहते हैं ना, विसाल हो गया, है ना, हमने विसाल वर्ड सुना है, वसल। तो ये वसल से ही बना है मुत्तसिल। वसल का मतलब क्या होता है, हम कहते हैं किसी का विसाल हो गया, तो विसाल का मतलब क्या होता है, वो मिल गया जाकर, यानी अपने आखिरत से, अपने नतीजे से, अपने लास्ट उससे नतीजे से वो क्या हो गया, मिल गया। तो विशाल होना का मतलब होता है मिल जाना, जुड़ जाना, अटैच हो जाना। ठीक है, तो मुत्तसिल कहा जाता है जुड़े हुए को। तो जमीर भी दो टाइप के होंगे, एक होगा जुड़ा हुआ और एक होगा अलैदा। एक जुड़ा हुआ होगा, अटैच होगा, और एक अलग अलग होगा, उसको डिटैच कहेंगे। तो अभी हम फिलहाल जो पढ़ने जा रहे हैं जमीर मुत्तसिल, वो क्या है, अटैच्ड प्रोनाउन। इसका नाम भी लिख लीजिए, जमीर मुत्तसिल का नाम होता है इंग्लिश में, इजी समझने के लिए, अटैच्ड प्रोनाउन। अटैच्ड प्रोनाउन, ठीक है। मुत्तसिल मतलब अटैच्ड, और जमीर मतलब प्रोनाउन, ठीक है, अटैच्ड प्रोनाउन। अच्छा, अब हमारे पास जो है ना 14 वर्ड्स ऐसे हैं, 14 अल्फाज ऐसे हैं जो कुरान में बहुत मर्तबा आपको मिलेंगे। इनको ये जो अटैच प्रोनाउन है, नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये किसी ना किसी चीज से जुड़े हुए होंगे। ठीक है, यानी लफ्जों से जुड़ कर ये आते हैं, ये कभी भी अलग से आपको लिखे हुए नहीं दिखेंगे, लफ्जों के आखिर में जुड़े हुए होंगे, इसीलिए इनको अटैच प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, 14 हैं ये। 14 में से भी मुश्किल से 10 मुश्किल से जो है ज्यादा यूज होते हैं। 10 से भी, 10 में से भी और कम कर दे तो 6 ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, और बाकी जो है वो इतने ज्यादा यूज नहीं होते, लेकिन हमको पता सारे होंगे, तो इंशाल्लाह जो भी आ जाएगा हमारे सामने हमें पता होगा। ठीक है, तो अब हम बताते जाते हैं। आप लोग चाहे तो अभी लिख लें, चाहे तो बाद में लिखिएगा, अभी कंसंट्रेशन से सुन लीजिए। ठीक है, देखें, अब हम क्या लिखने जा रहे हैं, अटैच प्रोनाउन। पहला अटैच प्रोनाउन है हु। हु, अच्छा, हु जो है ना कभी कभी ही की शक्ल में भी आ जाता है, हु या ही। ठीक है, दूसरा है हुमा। हुमा, हु, हुमा, ये मीम है, हु, उसके बाद हुमा। तीसरा है हुम। तीन हो गए, सिंपल वर्ड्स हैं, देखें, हु, हुमा, हुम। हु, हुमा, हुम, ये पेश है, जबर है, पेश है, ठीक है, दम्मा है। हु, हुमा, हुम, ये कभी कभी ही, हिमा, हिम की शक्ल में भी आएंगे, एक ही बात होगी, या तो हु कहा जाए या ही कहा जाए, हुमा कहा जाए या हिमा कहा जाए, हुम कहा जाए या हिम कहा जाए, एक ही बात होगी। अब इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग लिख लीजिए, हु, हुमा, हुम। हु का मतलब होगा उसका। उसका, अभी हमने कहा था ना, उसका घर, राइट, उसका, तो होगा हु मतलब उसका, मतलब उस एक शख्स का, एक एक के बारे में बात होगी तो हु, एक जन का, एक एक शख्स का, उस एक मर्द का। हुमा मतलब उन दोनों का, उन दो का। हम उन दो का टर्म्स वो लिखते हैं, ठीक है, नंबर्स लिखते हैं, उन दो का। हिम का मतलब होगा उन सब का, उन सब का। ठीक है, थोड़ी राइटिंग हमारी प्रॉपर नहीं आ रही है, आप हमारे सुनने बोलने पर भी गौर कीजिए। ठीक है, हु, हुमा, हुम, उसका, उन दोनों का, उन सब का। ठीक है, हु, हुमा, हुम, उसका, उन दोनों का, उन सब का। अब ये हो गया मेल्स के लिए, मेल्स मतलब मर्दों के लिए हो गया, ये मेल के लिए है, ये भी मेल के लिए है, ये भी मेल के लिए। तो फीमेल के लिए क्या होगा, सेम मीनिंग होगा, बस थोड़ा से डिफरेंस के साथ। देखें, फीमेल के लिए होगा हा, हुमा, ये सेम रहेगा, हुन्ना, हा, हुमा, हुन्ना। ठीक है, हुन्ना की जगह कभी कभी हिन्ना भी आ सकता है। यहाँ पे भी हम लिख देते हैं, ये जो वर्ड है सेम है।
ٹھیک ہے, میننگ سیم ہے, لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ فیمیل کے لیے. یہ فیمیل کے لیے ہے, یہ فیمیل کے لیے. مطلب پہلی لائن میل کے لیے یعنی مردوں کے لیے, مذکر کے لیے. دوسری لائن مونس کے لیے یعنی فیمیل کے لیے, فیمنن کے لیے. ٹھیک ہے, کتنے ورڈز ہو گئے؟ 6 ورڈز ہو گئے. 14 میں سے 6 ہو گئے, جو کہ ہزاروں بار آپ کو قرآن میں مل جائیں گے. ٹھیک ہے, ہو ہما ہم, ہا ہما ہننا. اگر آپ لوگ چاہیں تو اس طریقے سے رٹ لیجئے, اس کو یاد کر لیجئے, کیونکہ اتنا زیادہ یہ آپ کو, یہ صرف عربی زبان میں قرآن میں ہی نہیں بلکہ آپ عربک لینگویج جو بولتے ہیں اس میں بھی آپ کو یہ کام آئے گا. ٹھیک ہے, تو صرف قرآن کے باہر بھی اگر آپ یوز کریں گے تو یہ ورڈز استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ پوری عربی زبان جو ہے بغیر پروناؤن کے کوئی بھی زبان استعمال نہیں ہو سکتی. آپ بار بار کسی کا نام نہیں لے سکتے, اس کے لیے پروناؤن یوز کرنا ہی پڑتا ہے, ضمیر یوز کرنا ہی پڑتا ہے. تو اس کے اندر سے 14 میں سے 6 ورڈز یہاں پر ہو گئے. ہو ہما ہم, ہا ہما ہننا. میننگ کیا ہے؟ اس ایک عورت کا, ان ہما ان 2 عورتوں کا, ہننا ان سب عورتوں کا. اب دیکھیں ہم نے کہاں کہاں زیر لگایا ہے ان 4 ورڈز میں. یہ ہو کی جگہ ہی ہو سکتا ہے, ہما کی جگہ ہیما ہو سکتا ہے, ہم کی جگہ ہم ہو سکتا ہے, ہننا کی جگہ ہننا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر نہیں ہوگا. آپ ہا کے نیچے زیر لگا دیں گے تو پھر الف کے ساتھ اس کو آپ پڑھ نہیں پائیں گے. ہی پھر آپ اس کو الف کو کیسے ملائیں گے؟ آپ پڑھ کے ہی دیکھیں, نہیں ملا پائیں گے. تو اس لیے یہاں پر زیر نہیں لگے گا, سمپل. ٹھیک ہے, تو مطلب یہ سارے الفاظ میں زیر کے ساتھ بھی ورڈ قرآن میں آپ کو دکھ سکتا ہے. ہو کی جگہ ہی بھی دکھ سکتا ہے, ہما کی جگہ, وہ تو آئے گا قرآن میں تو ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے. ٹھیک ہے, ہو ہما ہم, ہا ہما ہننا. اس کا, ان دونوں کا, ان سب کا. اچھا, اب الگ الگ ہم ترجمہ کرنا چاہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ایسے کہہ سکتے ہیں, ہو اس ایک مرد کا, ہما ان 2 مردوں کا, ہم ان سب مردوں کا, ہا اس ایک عورت کا, ہما ان 2 عورتوں کا, ہننا ان سب عورتوں کا. ٹھیک ہے, انگلش میں آپ اگر اس کا میننگ چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم لکھ دیتے ہیں. ہز اور ہر, ہز اور یہاں پر آ جائے گا ہر. ہما دیر, اور ہم کا مطلب بھی دیر ہوتا ہے. عربی زبان میں 2 اور 3 کے لیے الگ الگ ورڈ ہوتے ہیں, باقی ساری زبان میں ایک سے زیادہ کے لیے سیم ہی ورڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر کیا آ جائے گا؟ دیر. دیر, چاہے وہ عورت ہو, چاہے مرد ہو, چاہے بچہ ہو, بڑا بڑا ہو, عورت ہو, مرد ہو, ایک ہو, دو ہو, یا 2 سے زیادہ ہو, سب کے لیے ایک سے ہی ورڈز آتے ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں یو کہنا ہوتا ہے تو بڑوں کو بھی یو کہتے ہیں, چھوٹوں کو بھی یو کہتے ہیں, عورت کو بھی یو کہتے ہیں, مرد کو بھی یو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کوئی ڈفرینسیشن نہیں ہے. عربی زبان میں مرد اور عورت کے لیے الگ الگ الفاظ استعمال ہوتے ہیں, ان لائک انگلش. ٹھیک ہے, تو اتنا سمجھ آیا؟ کسی کو کچھ پوچھنا ہے یہاں پر؟ آپ لوگ ہمارے پیچھے ریپیٹ کیجئے سارے لوگ. مائک ہم انمیوٹ نہیں کر رہے ہیں, آپ لوگ تھوڑا سا لاؤڈلی, اپنے لاؤڈلی مطلب زور سے نہیں چلائیے, ہلکے ہلکے ہمارے پیچھے ریپیٹ کیجئے. ہو ہما ہم, ہو ہما ہم, ہا ہما ہننا, ہا ہما ہننا. اسکرین پہ نظر رکھیے اور ہمارے ساتھ ریپیٹ کیجیے. ابھی لکھے مت, لکھنے کا کام بعد میں کیجیے, ہم آپ کو ریکارڈنگ بھی دیں گے, آپ کو نوٹس بھی دیں گے. ہو ہما ہم, ہا ہما ہننا, ہو ہما ہم, ہا ہما ہننا, ہو ہما ہم, ہا ہما ہننا. کوئی ایسا ہے جو فرسٹ ٹائم گرامر بھی کر رہا ہے, فرسٹ ٹائم اس کلاس کو بھی جوائن کر رہا ہے؟ ذرا ایک مرتبہ مائک انمیوٹ کر کے ہمیں سنا دیجیے, ہینڈ ریز کیجیے, ہم آپ کا مائک انمیوٹ کرتے ہیں. کوئی سنانا چاہے گا جو بالکل نیو ہے؟ چل, سسٹر نیہا شیخ, آپ سنائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ ہو اللہ. ہو ہما ہم, ہا ہما ہننا. جی, میننگ بھی بتا دیجیے. ہو ہز, انگلش میں اٹ از ہز. ہاں جی, چلے اور گا, کوئی مسئلہ نہیں. ہاں, اور ہاں کے لیے اٹ از فار فیمیل, انگلش میں اٹ از ہر.
اور عربک میں بولیں گے تو دونوں کے لیے الگ الگ ہیں. ایک بار تھوڑی ہیلپ کریں گے. جی جی. ہما مطلب دیر ٹو، دیر بوتھ. ہاں ہاں ٹھیک ہے، ہاں. ہما ہما مطلب مطلب دیر، دیر ٹو دیر بوتھ. یس یس یس. ہے ان نا. کا اور ان ہم، سب کا. جی، ہاں. اور ہم ان مطلب ان 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 دیر آل. ان کا مطلب کچھ کچھ عورتوں کا. اور ہننا از فار آل. نہیں نہیں، کریکٹ. ہما کا مطلب ہوتا ہے دو لوگوں کا. ٹھیک ہے، یہاں پر دو بوتھ کے لوگوں کا. لیے اچھا. ٹو، بوتھ بوتھ بوتھ. اچھا دیر اور بوتھ. یہاں پر اوکے دیر اوکے اوکے. آل. ہاں. ٹھیک ہے، دیر آل. اوکے ٹھیک ہے. ہاں مطلب ہاں تھری جزاک اللہ. اینڈ مور دین تھری، یہاں پر ہم اور ہاں ہاں ہننا ہاں. آئے گا. اوکے. اچھا ہاں ٹھیک ہے ٹو ٹھیک ہے. کے لیے ہاں. یہاں پر الگ سے ورڈ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا. And this is for singular. ہو اینڈ ہا از فار سنگولر، ہما Whom از and فار، ha is for اینڈ ہم اور ہننا از فار پلورل. plural. ہاں جزاک اللہ. پلورل مینس 3+. 3 plus. Yes. ہاں. And بیچ والا is for both. 2. بوتھ. ہاں ٹھیک ہے، جزاک اللہ. 2050. چلیں، تو یہاں پر ہم نے کیا کہا، یہ ایک بات ہم سے مس ہو گئی تھی، بتانے سے رہ گئی تھی کہ عربی زبان میں دو کے لیے الگ سے لفظ ہوتا ہے، پھر تین اور تین سے زیادہ کو جمع کہا جاتا ہے، پلورل کہا جاتا ہے. ہم کیسے کہتے ہیں؟ اگر ہمیں دو لوگ بھی آتے ہیں تو ہم اردو میں اور انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ بہت سارے لوگ ہیں. یا دو کو بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ پلورل کہتے ہیں، جمع کہتے ہیں. لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے. عربی میں ایک کے لیے الگ ہے، دو کے لیے الگ ہے، اور تین سے زیادہ، تین اور تین سے زیادہ کے لیے جمع ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ جو ہے، یہ کیا ہے؟ سنگولر، واحد، ایک. یہ ہے ڈوئل، دو، یعنی کہ مثنیٰ. اور یہ ہے پلورل، جمع. ٹھیک ہے، پلورل تین اور تین سے زیادہ کو کہا جائے گا. دو کو آپ جمع نہیں کہہ سکتے، دو کو آپ پلورل نہیں کہہ سکتے عربی میں. عربی زبان اسی لیے اپنے آپ میں سب سے جدا ہے، سب سے ڈفرینٹ ہے. اس کے اندر میننگ کا ایک سمندر ہوتا ہے ہر چیز میں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ وہ جب آپ لوگ ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ کریں گے تب آپ دیکھیں گے کہ عربی زبان میں کتنی گہرائی ہے. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیں، 1 کے لیے ہو اور ہا، 2 کے لیے بوتھ سیم، ہما، اور مینی پلورل کے لیے تین اور تین پلس کے لیے، یعنی تین، تین سے زیادہ کے لیے ہم اور ہننا. تو یہ ہی اور ہما بھی آ سکتا ہے، ہننا بھی آ سکتا ہے، ہننا بھی آ سکتا ہے، تو زیر کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں. تو یہ دو لائن آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے، ہو سکے تو اس کو کیسے کر لیں، جس طرح سے سورہ فاتحہ ہمیں یاد ہے، کتنی فاسٹ یاد ہوتی ہے کہ ہمیں نماز میں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے پوری سورہ فاتحہ مکمل کر لی اور کب جا کے رکوع میں چلے گئے. نہیں پتا چلتا ہے نا. نیند میں سے بھی کوئی اٹھا کے کہے سورہ فاتحہ سنا دو تو ہم سنا دیتے ہیں. اتنی ہم لوگوں کو مغب اور ایک دم رٹ چکی ہے. اسی طریقے سے آپ لوگ اس کو رٹ لیجئے، اس کو پوری طرح سے لرن کر لیجئے کہ آپ کے کانشیس، سب کانشیس، سارے مائنڈ میں یہ کیا ہو جائے، جذب ہو جائے. ٹھیک ہے، ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا. اس کا، ان دونوں کا، ان سب کا. ہز اور ہر، دیر بوتھ، دیر آل. ٹھیک ہے، اب ہم نیکسٹ 6 ورڈ پر آتے ہیں. اگر آپ نے یہ 6 ورڈ یاد کر لیے قرآن کے، ابھی آپ پہلی آیت ہم دکھائیں گے آپ لوگوں کو، فرسٹ آیت میں ہی آپ لوکیٹ کر لیں گے کہ یہ ورڈ جو ہے. اچھا، ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں پہلی آیت، سورہ نساء کی فرسٹ آیت آپ کو دکھاتے ہیں. اوکے، جسٹ واچ دس، سی. ابھی ہم یہ ڈیلیٹ کر رہے ہیں. یہ دیکھیے، کیا آپ کو وہ ورڈ جو ابھی ہم نے پڑھا ہے اس میں سے کوئی ورڈ دکھائی دے رہا ہے؟ کوئی ورڈ دکھائی دے رہا ہے جڑا ہوا اینڈ میں کسی لفظ کے؟ ہم نے کہا نا یہ اٹیچ پروناؤن ہے، جڑا ہوا ہے. تو کون سا ورڈ آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ بالکل ہا دکھائی دے رہا ہے. اور کچھ دکھائی دے رہا ہے؟ اور کچھ دکھائی دے رہا ہے ہا کے علاوہ؟ ہما بھی دکھائی دے رہا ہے. ویری گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. ہا بھی آ گیا، ہما بھی آ گیا. تو دیکھیں، آپ نے پہلی آیت کے 2 لفظ آپ نے ڈیکوڈ کر دیے. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. اب ہم آتے ہیں اور آگے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ، اور 6 ورڈ کی طرف جاتے ہیں. چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں.
جی بالکل، ہم بھی تھا اس کے اندر. ویری گڈ، بارک اللہ فیکم. ہا بھی تھا، ہما بھی تھا، ہم بھی تھا. اب آگے بڑھتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیے پھر سے ہم میلز کے بارے میں لکھ رہے ہیں. میلز کی ایک لائن ہے، پھر نیکسٹ ہوگی فیمیل کی لائن. ٹھیک ہے، تو میل کی لائن پہلے ہم لکھ لیتے ہیں. میل کی ہے کا. کا یہ اسی طرح لکھا ہوا آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے، کا. پھر آ جائے گا کما. پھر آئے گا کم. کا، کما، کم. یہ وہ جو کاف ہوتا ہے نا جس کے پیٹ میں چھوٹا سا ایس ہوتا ہے، وہ والا کاف ہے. ٹھیک ہے، کا، کما، کم. اسی طرح سے فیمیل کے لیے ہم لے لیتے ہیں. کا کو کی کر دیجئے، چھوٹا سا ایس لکھا جاتا ہے اس میں. ٹھیک ہے، کی، کما، کاف، میم، الف. کما، کننا. کی، کما، کننا. کا، کما، کم، کی، کما، کننا. اب ان کا میننگ ہم لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، معنی لکھتے ہیں. اس کا معنی ہوگا کا اور کی کا دونوں کا میننگ سیم رہے گا. تمہارا. کس کا؟ تمہارا، ایک شخص کا. تم ایک کا، ایک کے لیے یہ. تم ایک کا، تمہارا. تمہارا یا تم ایک کا. یور، ون. ٹھیک ہے، ون ہے یہ. یور ون. کما مطلب تم دونوں کا. تم دونوں کا. تم دو کا. یور، دو کا ہے نا. یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں دو. دو کے لیے. اور اس کا بھی میننگ کیا ہو جائے گا؟ تم سب کا. تم سب کا. یور all. ٹھیک ہے، تمہارا، تم دونوں کا، تم سب کا. میننگ سیم ہے. بولنے میں ہم یہ نہیں کہتے، جب ہم کہہ رہے ہیں کسی مرد سے تو وہ تمہارا کا مطلب مرد کے لیے ہو جائے گا، اور جب ہم کہہ رہے ہوں گے کسی عورت سے تو کسی عورت کے لیے ہو جائے گا. تو میننگ تو سیم رہے گا. آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں تم ایک مرد کا، تم ایک عورت کا. لیکن جب ہم یاد کر رہے ہیں تو یاد کرنے کے لیے کہیں تم ایک مرد کا، تم دو مردوں کا، تم سب مردوں کا. تم ایک عورت کا، تم دو عورتوں کا، تم سب عورتوں کا. لیکن بات چیت میں ہم ایسے نہیں استعمال کرتے. یہ صرف یاد رکھنے کے لیے ہم ایسے کہتے ہیں. تم ایک مرد کا، تم دو مردوں کا، تم سب مردوں کا. تم ایک عورت کا، تم دو عورتوں کا، تم سب عورتوں کا. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن ہے. اٹیچ پروناؤن کے اور 6 ورڈز آپ لوگوں کو مل گئے. ہم نے پہلی لائن پڑھی تھی کیا؟ ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا. اب ہم سیم دیکھیں، میچ ٹون بھی میچ ہو رہی ہے. کا، کما، کم، کی، کما، کننا. ویری سمپل. کا، کما، کم، کی، کما، کننا. کا، کما، کم، کی، کما، کننا. صرف دیکھیں زبر اور زیر، کتنا سا فرق ہے. مرد عورت بن جائے گا اگر ہم کا کو کی کر دیں. سبحانک اللہ، ہم کہتے ہیں نا سبحانک اللہ. سبحانک سوری، جزاک اللہ. ہم کہتے ہیں جزاک اللہ. تو ہم کہیں جزاک اللہ تو فرق ہو جائے گا. مرد کو آپ کہیں گے تو آپ کہیں گے جزاک اللہ، اور جب آپ کسی عورت کو کہیں گے تو جزاک اللہ. آپ کہتے ہیں السلام علیکم. کتنا دن رات یہ کم ورڈ یوز کر رہے ہیں ہم. السلام علیکم، تم سب پر سلامتی ہو. اگر آپ کسی ایک مرد کو کہنا چاہے السلام علیکہ، ایک عورت کو کہنا چاہے السلام علیکی، دو لوگ بیٹھے ہیں آپ کہتے ہیں السلام علیکما. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کہ یہ جو ہمیں ڈے ٹو ڈے لائف میں یہ کم تو کتنا زیادہ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کم کا مطلب آج آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا. کیا؟ تم سب کا یا تم سب پر. تو یو آل کا ترجمہ آ رہا ہے، یور آل یا تم سب. ٹھیک ہے، تو کا، کما، کم، کی، کما، کننا. کا، کما، کم، کی، کما، کننا. تمہارا، تم دونوں کا، تم سب کا. یور ون، یور بوتھ، یور آل. ٹھیک ہے، انگلش میں آپ سب کو یور ہی کہیں گے، چاہے ایک ہو، چاہے دو ہو، چاہے تین، تین سے زیادہ ہو، چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو. اردو میں ہم اسپیسیفائی کرنا چاہے تو کر دیں کہ تم ایک مرد کا، تم دو مردوں کا، تم سب مردوں کا.
تم ایک عورت کا، تم دو عورتوں کا، تم سب عورتوں کا، صرف یاد رکھنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ چلیں، کون سنا رہا ہے؟ جلدی سے ہینڈ ریز کریں، جو نیو ہے نا، بالکل جنہوں نے فرسٹ ٹائم جوائن کیا ہے، جنہوں نے سورہ نساء، سورہ آل عمران، بقرہ کوئی نہیں جوائن کی تھی، یہ بالکل فرسٹ ٹائم کر رہے ہیں جی۔ سسٹر، ہم نے کس کا مائک انمیوٹ کیا؟ سسٹر پروین بیگم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کا کما کم کی کما کننا۔ جی میننگ سنائیے۔ کا تمہارا، کما تم دونوں کا، کننا تم سب کا، کی تمہارا کم کما تم پہلے دونوں۔ کم آیا نا، پہلے کم آئے گا، آپ نے شاید کننا کہا یا ہم نے کننا سنا۔ کا کما کم، کم کا میننگ کیا ہے؟ کم کا میننگ ہے تم سب کا، تم سب کا، جی۔ کی کا میننگ؟ تمہارا، ہاں، تمہارا مطلب کس کا، میل کا یا فیمیل کا؟ فیمیل کا، فیمیل کا جی۔ کما، کما تم دونوں کا، یہ بھی فیمیل کے ہوں، لیے سیم ہے، دونوں کا میل فیمیل کا۔ اور کننا؟ کننا تم سب عورتوں کا۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم، ٹھیک ہے۔ پہلے دو لائن یاد ہیں آپ کو؟ جی۔ سنائیے۔ ہاں ہما ہوں، ہاں ہما ہوں، کی ہما، ہو ہما ہوں، ہاں ہما ہننا۔ ویری گڈ، وہ ماشاء اللہ، بارک اللہ اس فیکم ایک مرد کا، ہما ان دونوں مرد کا، ہوں ان سو مردوں کا۔ جی۔ ہاں اس ایک عورت کا، ہما ان دونوں عورتوں کا، ہننا ان سو عورتوں کا۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم، ٹھیک ہے۔ سب کو سمجھ آ گیا اتنا؟ کسی کو نہیں سمجھ میں آیا؟ ہینڈ ریز کیجئے جی۔ تم دونوں کا، بالکل تم دو آئے گا، تم دونوں کا، تم دونوں کا، ٹھیک ہے۔ ہاں، تیرا بھی ہم کہہ سکتے ہیں، کا اور کی کو تیرا، اور ہم جیسے کہتے ہیں نا، جب اللہ رب العزت کو ہم تو بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے اپنے آپ کو میں بھی کہا ہے اور ہم بھی کہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ لوگ اگر کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا یہ کام کر دیجئے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اے اللہ میرا یہ کام کر دے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، آپ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ آپ اللہ کو تو بھی کہیں گے تو بھی گناہ گار نہیں ہوں گے، آپ بھی کہیں گے تو بھی گناہ گار نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا کی جگہ پر تیرا بھی ورڈ یوز کر سکتے ہیں، لیکن تھوڑا ہم جو جب اردو زبان یوز کرتے ہیں تو اس کو بیوٹیفائی کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، تیرا کی جگہ تمہارا یوز کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے، اب ہم ذرا آپ لوگوں کو آیت دکھاتے ہیں، چلیے یہ ہم ڈیلیٹ کر رہے ہیں، اب دیکھیے آیت دیکھیے۔ کوئی ورڈ ہے جو ابھی ہم نے 6 ورڈ پڑھے اس میں سے کوئی ورڈ آیا ہے یہاں پر؟ ہاں جی، کوئی ورڈ آیا ہے یہاں پر؟ اٹیچ کوئی پروناؤن آیا ہے، جڑا ہوا لکھا ہوا؟ کم آیا ہے، ویری گڈ، بارک اللہ فیکم۔ کم کا کیا میننگ ہوتا ہے؟ یہاں پر بتائیے، آیت کے آخر میں وہ کوئی ورڈ آیا ہے؟ ہاں بالکل، تم سب کا، ٹھیک ہے۔ کم، دوبارہ سے یہاں پر کم آیا ہے، ویری گڈ، ماشاء اللہ، 2 مرتبہ آیا ہے۔ علیکم، السلام علیکم والا علیکم آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم نے کم دیکھا کہ بار بار یہ چیز ریپیٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، اور یہاں پر کیا آیا ہے؟ اب تک جو 12 ورڈ پڑھے ہم نے، اس میں سے کیا چیز اور آ رہی ہے یہاں پر؟ غور کیجئے، یہاں آدھے پارٹ میں ہی آ رہا ہے، ویری گڈ۔ ہو کی جگہ ہی، ہم نے کہا تھا نا ہو کی جگہ ہی بھی آتا ہے، یہ دیکھیے، یہ جو ہے ہی بھی آ رہا ہے، یہاں پر کم آ رہا ہے، اور یہ سب دیکھیے اینڈ میں جڑے ہوئے آ رہے ہیں، اینڈ میں اٹیچ ہو کر آ رہے ہیں، اسی لیے اس کو اٹیچ پروناؤن کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے متصل؟ کیونکہ دیکھیں یہ بی کو جڑ گیا، یہ اللہ کو جڑ گیا، تو یہ جڑ کر آتے ہیں،
اٹیچ ہو کر آتے ہیں، ہمیشہ کسی نہ کسی ورڈ سے جڑ جاتے ہیں، اسی لیے ہم ان کو اٹیچ پروناؤن کہتے ہیں۔ یہاں پر بھی دیکھ لیجئے اس کو، یہاں پر جو پچھلے آیت کے شروعاتی حصے میں دیکھے، یہاں پر کم جڑا ہوا ہے، یہاں پر کم ہے، یہاں پر ہا ہے، یہاں پر ہا ہے، یہاں ہما ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اتنی جگہ پر یہ سارے ورڈز آپ لوگ پڑھ چکے، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم، اللہم زد فزد، اللہ آپ سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ لاسٹ حصہ ہے اس پورے اس کا، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں ابھی۔ یہ آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح سے بائی ہارٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کو جوٹ ڈاؤن کیجیے اپنی بک میں آفٹر کلاس، اور پھر اس کو انشاءاللہ ہم لوگ یاد کریں گے۔ چلیں اب لاسٹ پارٹ ہے، 2 ورڈ رہ گئے ہیں، 6 پہلے پڑھ لیے ہم نے، ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، 6 بعد میں پڑھ لیے، کا کما کم، کی کما کننا، کتنے ہو گئے؟ 12 ہو گئے۔ اب بچے کتنے ورڈز؟ 2 ورڈز بچے، تو وہ ہیں میل اور فیمیل، دونوں کے لیے بالکل سیم ہے، چاہے وہ میل کے لیے کہیں آپ یا فیمیل کے لیے کہیں، بالکل سیم ہے۔ یہ کبھی کبھی نی کی شکل میں بھی آتا ہے، جیسے ہو ہی کی شکل میں آتا ہے، تو یہ کبھی نی کی شکل میں بھی آ جاتا ہے، اور دوسرا ہے نا، ٹھیک ہے؟ یہ نی نا، تو یہ کا مطلب ہوتا ہے میرا، مائے، نی کا مطلب ہوتا ہے مجھے، ٹھیک ہے؟ مجھے، مجھے، می، اور نا کا مطلب ہوتا ہے، نا کا مطلب ہوتا ہے ہمارا، ہمارا، آور یا اس، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ یہ نی نا، نون کے نیچے زیر ہے، یہ نی نا۔ ہم دعا پڑھتے ہیں، سب کو یہ دعا یاد ہے، ہم ہر علم حاصل کرنے سے پہلے ہم اپنے بچوں کو بھی یہ دعا بہت فریکوینٹلی سکھاتے ہیں، جس کے اندر یہ دونوں ورڈ یوز ہوتے ہیں۔ کون سے؟ یہ نی، وہ کون سی ہے؟ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی، ربی میں یا آ جاتا ہے، یہ والا یہ، ربی، تو کیا مطلب ہوگا؟ کوئی بتا سکتا ہے اس کا میننگ کیا ہو جائے گا؟ یا کا مطلب اگر میرا ہے اور رب لگا دیا تو اس میں میرا رب، میرا رب، ٹھیک ہے؟ آپ کو کہنا ہے میرا قلم تو آپ کہیں گے قلمی، آپ کو کہنا ہے میری کتاب تو آپ کہیں گے کتابی، آپ کو کہنا ہے میری قمیص تو آپ کہیں گے قمیصی، یا لگا دیجئے تو وہ میرا اس میں پوزیشن آ جائے گا، میری ملکیت آ جائے گی، وہ چیز میری ظاہر ہو جائے گی۔ ربی میرا رب، رسولی میرا رسول، کتابی میری کتاب، قمیصی میری قمیص، قلمی میری قلم۔ اگر ہم نے کہنا ہے ہمارا رب تو کیا کہیں گے؟ ربنا، ربنا، کتنی دعائیں ہیں نا، ربنا، 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 نا سے شروع ہوتی ہیں، اینڈ میں نا ہوتا ہے، ربنا ہمارا رب، ہمارے رب، ٹھیک ہے؟ تو نا کا مطلب ہوتا ہے آر لارڈ، ہمارا رب۔ اگر ہم نے کہنا ہے ہمارے رسول تو ہم کہتے ہیں رسولنا، ٹھیک ہے؟ ہماری قلم، قلمنا، کتاب، ہماری کتاب، کتابنا، اینڈ میں نہ لگا دیں گے آپ تو ہمارا ورڈ آ جائے گا، میننگ آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو کتابنا، قلمنا، قمیصنا، رسولنا، ربنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ نی نا، یہ نی نا میل اور فیمیل دونوں کے لیے سیم ہوگا۔ اگر میل کہے گا میرا تو مطلب سمجھ آ گیا کہ عورت، مرد کہہ رہا ہے، اور عورت کہے گی تو عورت کے لیے ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو میرا، یہ نی نا۔ اچھا اب آپ کہیں گے کہ 2 کے لیے کیا آئے گا؟ تو 2 کے لیے بھی نا ہی آئے گا، تو یہ نی نا، یہ چاہے 2 کے لیے ہو چاہے آل کے لیے ہو، نا ہی آئے گا، 2 اور 2 مور دین 2، ٹھیک ہے؟ تو یہ نی نا، تو کتنے الفاظ ہو گئے؟ یہ سارے کے سارے ملا کر ہاں ہم آپ کو کیا بتا رہے تھے؟ ربی زدنی علما، زد نی علما، علمن، وہ ایکچولی میں علمن ہے، لیکن جب ہم آپ اس کو پوز کر کے پڑھتے ہیں تو وہ علما ہو جاتا ہے۔ علمن، تو یہ کیا ہے؟ ربی کا مطلب کیا ہو گیا؟
آپ لوگ خود ہی دیکھیں، اب اس کا ترجمہ کر پائیں گے. ربی، یا کا مطلب میرا، رب یعنی رب، اے میرے رب، میرا رب. زد کا مطلب ہوتا ہے زیادہ کر دے، بڑھا دے، انکریز کر دے. ٹھیک ہے، زد مطلب زیادہ کر دینا. میرے رب زد بڑھا دے، نی کس کو بڑھا دے؟ مجھے. مجھے کس میں بڑھا دے؟ علمن، علم میں بڑھا دے. مائی لارڈ انکریز می ان مائی نالج. ٹھیک ہے، نالج، ان نالج. مائی لارڈ انکریز می ان نالج. میرے رب بڑھا دے مجھے علم میں، میرے علم کو زیادہ کر دے، میرے علم کو بڑھا دے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. اب ہم پورے ٹیبل کو لکھتے ہیں. آپ لوگ غور سے دیکھیے. ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا. پھر کیا آنا ہے؟ کا. تھوڑا ہمیں پین کا سائز ڈیکریز کرنا پڑے گا. کا، کما، کم، کی، کما، کننا. اور یہاں پر آ جائے گا ی، نی. یہ دونوں اس جگہ پر ہوگا. ٹھیک ہے، نا. یہاں پر بھی نا آ جائے گا، لیکن یہ سیم سیم ہے نا، تو اسی لیے اس کو دونوں کو ایک ہی گنا جاتا ہے. ی، نی، نا. تھوڑی سی ہماری رائٹنگ اتنی پراپر نہیں آ رہی ہے اس میں بورڈ پہ. آپ لوگ کو ہم انشاءاللہ پرنٹڈ میں دیں گے، تو انشاءاللہ آپ لوگ اس کو وہ کیجیے گا، لکھیے گا. ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، ی، نی، نا. ٹھیک ہے، ہو مطلب اس کا، ہما ان دونوں کا، ہن ان سب کا، ہا اس عورت کا، ہما ان دو عورتوں کا، ہننا ان سب عورتوں کا تمہارا، کما تم دونوں مردوں کا، کم تم سب مردوں کا، کی تم ایک عورت کا، کما تم دو عورتوں کا، کننا تم سب عورتوں کا. یہ میرا، نی مجھے، نا ہمارا. یہ نا ہمارا. ٹھیک ہے، اس کا ان دونوں کا ان سب کا، اس کا ان دونوں کا ان سب کا. مرد اور عورت، میل فیمیل، مذکر مؤنث. تمہارا تم دونوں کا تم سب کا، تمہارا تم دونوں کا تم سب کا، میل فیمیل. یہ نی، نا. میرا، مجھے، ہمارا. یہ دونوں کے لیے سیم ہے. تو یہ کیا ہے؟ ضمیر متصل یعنی اٹیچ پروناؤن. اور یہ کہاں سے اٹیچ ہوتے ہیں؟ اینڈ میں اٹیچ ہوتے ہیں. کوئی بھی ورڈ کے آخر میں اٹیچ ہوتے ہیں، یعنی ان کے شروع میں کوئی نہ کوئی لفظ لگے گا یہاں پر، اور یہ آخر میں آ جائیں گے. یہ شروع میں ان کے کوئی نہ کوئی لفظ ہوگا، اور اس کے آخر میں یہ جوائنٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، چلیے یہ ہو گیا ہمارا ایک ٹیبل. ٹھیک ہے، ایک ٹیبل اور ہے جو ہے اٹیچ پروناؤن کا. اٹیچ پروناؤن کا ہو گیا. اب ہو جائے گا ڈیٹیچ پروناؤن کا. ڈیٹیچ کا مطلب کیا ہوگا؟ جو کہ جڑا ہوا نہیں ہوتا، جو کہ جڑا ہوا نہیں ہوتا. تو وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں ابھی انشاءاللہ، کیونکہ آپ لوگوں کو کانسیپٹ سمجھ آ گیا تو انشاءاللہ اس کو سمجھنا ایزی ہو جائے گا. دیکھیے اس کا نام لکھ لیجئے پہلے. ضمیر منفصل. منفصل، ضمیر منفصل. اس کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹیچ پروناؤن. پروناؤن کا میننگ آپ کو پتا ہے. ضمیر کا مطلب آپ کو پتا ہے کہ جو نام کی جگہ پر ورڈ استعمال ہوتے ہیں. اور ضمیر کا مطلب میننگ یعنی پروناؤن جو ناؤن کی جگہ استعمال ہوتا ہے. جو ناموں کی جگہ ورڈ استعمال ہوتے ہیں وہ اس کا، تمہارا، میرا، ان کو پروناؤن کہا جاتا ہے. اور ڈیٹیچ کا مطلب ہوتا ہے جو الگ سے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، کسی ورڈ سے جڑ کر نہیں آتے. ٹھیک ہے، تو جس طرح سے منفصل، جی منفصل سواد ہے اس میں. منفصل فاصلے سے آتے ہیں. فاصلہ، دیکھیں فا سواد لام، فصلہ فاصلے سے آتے ہیں، یعنی کسی ورڈ سے جڑتے نہیں، الگ سے لکھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو ہم دیکھتے ہیں نا اللہ لا الہ الا ہوا، ہوا، ویسے وہ ورڈ ہوتے ہیں، الگ سے لکھے جاتے ہیں. چلیے اب انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. وہ بھی کتنے ہوں گے؟
وہ بھی 14 ہیں، 14 ان نمبر، 14 وہ ہو گئے اور 14 یہ ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، غور سے دیکھیے، وہاں پر تھا ہو، ہما، ہم، یہاں پر ہے ہوا، ہوا، ٹھیک ہے، پیش ہے اس کے اوپر، دمہ ہے، ہوا، ہما، ہم۔ اب آپ کہیں گے یہ تو بالکل سیم ہے، یہاں پہ بھی ہما آ رہا ہے، وہاں پہ بھی ہما آ رہا ہے، یہاں بھی ہم ہے، وہاں پہ بھی ہم ہے، تو ہم کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ ایسے پہچانیں گے کہ وہاں پر جب آئے گا تو وہ جڑا ہوا لکھا ہوگا، یہ والا جب آئے گا یہ کھلا ہوا لکھا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، سیم آ رہا ہے نا؟ پہلی لائن تو یاد کرنا بہت آسان ہو گئی، خالی 2 ورڈ چینج ہوئے، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ہے میل کے لیے پہلی لائن، دوسری ہے فیمیل کے لیے۔ اب اس کا میننگ دیکھ لیتے ہیں، میننگ کیا ہے؟ میننگ ہے وہ، ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ، ہی، اور ہیا کا میننگ کیا ہو جائے گا؟ شی، وہ ایک، وہ ایک، ہوا ہے تو مرد ہو جائے گا، ہیا ہے تو وہ عورت ہو جائے گی، وہ ایک۔ ہما کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ وہ دو، ہی، دے بوتھ، یا دے ٹو، دے ٹو لکھ لیجئے، ابھی ہم نے ٹو لکھا تھا نا، دے ٹو۔ اور ہم کا میننگ، ہننا کا میننگ کیا ہو جائے گا؟ دے آل، دے آل، وہ سب، وہ سب، وہ سب، دے آل، ٹھیک ہے؟ ہو کی جگہ ہم نے ہوا لے لیا، ہا کی جگہ ہم نے ہیا لے لیا، باقی سب سیم ہے۔ اچھا ہم نے کیا کہا تھا؟ یہ والوں کے نیچے کبھی کبھی کیا آ جاتا ہے؟ زیر بھی آ جاتا ہے، تو اس کے نیچے، اس کے نیچے، اس کے نیچے، اس کے نیچے، اور ہیا کے نیچے تو آلریڈی زیر ہے، تو ان چاروں ورڈ کے نیچے کبھی بھی زیر آ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہیوا نہیں آئے گا کبھی بھی، ہوا ہوا ہی رہے گا، اللہ لا الہ الا ہوا، ٹھیک ہے؟ چلیے، کیا میننگ ہو جائے گا؟ وہ ایک، وہ دونوں، وہ سب، وہ ایک، وہ دونوں، وہ سب، وہ ایک عورت، وہ دو عورتیں، وہ سب عورتیں، ہیا، ہما، ہننا، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، وہ ایک مرد، وہ دو مرد، وہ سب مرد، وہ ایک عورت، وہ دو عورتیں، وہ سب عورتیں، ٹھیک ہے؟ ایک بار اور ریپیٹ کرتے ہیں، ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، ہم وہ سب مرد، ہی، دے بوتھ، دے آل، ہیا مطلب شی، ہما، دے بوتھ، ہننا، دے آل، وہ ایک عورت، وہ دو عورتیں، وہ سب عورتیں، ٹھیک ہے؟ چلے، جیسے اگر ہم کہنا چاہتے ہیں فاطمہ اور عائشہ دو بہنیں ہیں، تو ہم کہیں گے ہما، ٹھیک ہے؟ ہما لگائیں گے اور پھر وہ دو بہنیں، ابھی ہم عربی زبان نہیں سیکھنے آ رہے، ہم صرف آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہما کس طرح یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہما دو بہنیں ہیں، تو وہ دو بہنیں ہیں۔ آپ کو کہنا ہے کہ فاطمہ، عائشہ اور حسنہ وہ سب بہنیں ہیں، تو آپ کہیں گے ہننا بہنیں ہیں، یعنی وہ سب بہنیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم آپ کو اس ورڈ پہ فوکس کرا رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ استعمال ہوگا، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، وہ ایک مرد، وہ دو مرد، وہ سب مرد، وہ ایک عورت، وہ دو عورتیں، وہ سب عورتیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہے آپ کے آگے کے 6 ورڈ، کس چیز کے؟ ڈیٹیچ پروناؤن کے۔ ڈیٹیچ کا مطلب جو جڑ کر نہیں لکھے جاتے، جن کو آپ الگ سے لکھا ہوا قرآن میں دیکھیں گے۔ یہ آپ لوگوں کا آج ہوم ورک ہے، آپ لوگ ہمیں بتائیں گے کہ آپ کو کہاں یہ ورڈز مل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے، ہوم ورک کیا ہوگا وہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے، ابھی آپ لوگ اس پہ فوکس کیجیے، ورنہ ابھی ہوم ورک کہیں گے تو سارے لوگ بھاگ جائیں گے، بولیں گے ہوم ورک بھی دے دیا لوگ، ٹھیک ہے؟ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، ٹھیک ہے؟ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا۔ آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ، 6 ورڈ اور ہو گئے آپ لوگوں کے، یعنی آپ لوگ آج جو 28
28 ورڈز پڑھ کے جائیں گے وہ آپ قرآن کی ہر آیت میں کچھ نہ کچھ پا لیں گے، ہر آیت میں. یہ ہم آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتے ہیں. ہر آیت میں آپ کوئی بھی سورہ اٹھائیے، سورہ بقرہ کو شروع کر دیجئے، آپ کو ہر آیت میں کچھ نہ کچھ ان 28 ورڈز میں سے ملے گا ہی ملے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہوا ہما ہم، کیا ہما ہننا. آگے ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ 6 ورڈ کی طرف. وہ ہے انتا. انتا، انتما، انتما. یہ تھوڑا سا ہم پین موٹی لیتے ہیں. انتا، انتما، انتا، انتما، انتما. یہ جزم ہے، ٹھیک ہے. انتم، انتی. یہ نہیں انتی نہیں، انٹی نہیں ہے، انتی ہے، ٹھیک ہے. لا الہ الا انتا. بارک اللہ فیکم. بالکل انتا ورڈ آپ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. انتی، انتما سیم. انتما، انتنا، انتنا، انتی، انتما، انتنا. سیم اس کا میننگ ہوگا، میل کا ہو چاہے فیمیل کا ہو. پہلی لائن ہے میل کے لیے میسکولن مذکر، دوسری لائن ہے فیمیل کے لیے مؤنث فیمینن فیمیل. ٹھیک ہے. میننگ لکھتے ہیں ہم، غور سے دیکھیے. فیمیل یہ میننگز دیکھ رہے ہیں ہم لوگ. انتا کا مطلب ہوگا تم ایک. انتی کا مطلب ہوگا تم ایک عورت. انتما مطلب تم دو، تم دو. انتما تم دو، مرد ہو چاہے عورت ہو، میل ہو چاہے فیمیل ہو. انتم تم سب. یہ تم ہے، تاکہ اوپر پیش ہے یہاں پر. انتم مطلب تم سب، تم سب. مطلب اس کا کیا میننگ ہوگا؟ یو ون، یو ٹو، یو آل. یو آل، ٹھیک ہے. یو ٹو، یو آل. تم ایک، تم دو، تم سب. انتا تم ایک، انتما تم دو، انتم تم سب. دیکھیں اگر آپ نے انتا کی جگہ انتی کر دیا پڑھنے میں، ریڈنگ میں، لا الہ، جیسے ابھی ایک ایگزامپل آیا ابھی، لا الہ الا انتا، نہیں کوئی معبود سوائے تیرے. تیرے کس کے؟ اللہ کے. تو انتا ہم کہہ رہے ہیں. اگر ہم نے غلطی سے پڑھنے میں انتی کر دیا انتا کی جگہ، تو ہم نے نعوذ باللہ کتنا بڑا زبان سے لفظ لہنے جلی کر دیا. یعنی اٹس سچ اے بگ مسٹیک کہ اس سے میننگ چینج ہو جاتا ہے. اور میننگ کبھی کبھی چینج ہونے کی وجہ سے ہماری زبان سے کفر بھی نکل سکتا ہے. تو اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے زبر زیر پیش کا عربی زبان میں. یعنی ضمہ فتحہ کسرہ زبر زیر پیش اتنے اہم ہے کہ ہمارے جو پڑھنے میں اگر زبر کا زیر ہو گیا، پیش کا کچھ ہو گیا، وہ انشاءاللہ ہم آپ کو آگے بتائیں گے کہ پیش زبر زیر سے کتنا زیادہ میجر ڈفرنس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر انتا کو انتی آپ کر دیتے ہیں تو میننگ چینج ہو جائے گا، میل کی جگہ فیمیل ہو جائے گا. یعنی ہم نعوذ باللہ اگر ہم انتی کر پڑھ دیں انتا کی جگہ، تو ہم اللہ کو نعوذ باللہ فیمیل جینڈر میں کاؤنٹ کر لیا، تو کتنا بڑا گناہ کر دیا ہم نے. تو اسی لیے ساتھ ساتھ عربی زبان یعنی یہ سیکھنے کے ساتھ ساتھ تجوید کا سیکھنا بھی بہت ضروری ہے. یعنی کس طرح سے قرآن کو پڑھا جائے، کس طرح سے بیوٹیفائی کیا جائے، کس طرح سے اس کو انہانس کیا جائے، خوبصورت کیا جائے، وہ بھی سیکھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی ہم خیر ابھی تجوید کے ہم لیکچر نہیں دے رہے ہیں، ابھی ہم صرف اپنے کے لیے بتا رہے ہیں کہ کتنا یہ امپورٹنٹ ہے. تو اب ہم 6 ورڈ پہلے پڑھ آئے، کیا کیا؟ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا. اب آ گیا انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا. تم ایک، تم دو، تم سب. میل کے لیے انتا انتما انتم، اور فیمیل کے لیے انتی انتما انتنا. ٹھیک ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ.
دو ورڈ ہمارے اور رہ گئے ہیں، وہ کیا ہے؟ انا، نحنو، انا، نحنو. اب یہ میل فیمیل دونوں کے لیے سیم ہے. انا کا مطلب ہوگا میں، آئے، اور نحنو کا مطلب ہوگا ہم، وی. ٹھیک ہے، آپ سورہ بقرہ میں پڑھتے ہیں نا، نحنو لہو مسلمون، نحنو لہو عابدون، ہم اس کے لیے مسلمان ہیں، ہم اس کے لیے عابد، عبادت کرنے والے. تو نحنو کا مطلب ہوتا ہے ہم. اور انا تو بہت مرتبہ ہم پڑھتے ہیں، ہم اردو میں بھی انا کہتے ہیں. انا کا مطلب ہوتا ہے میں، ہے نا. تو انا کا مطلب ہوگا میں، آئے. نحنو کا مطلب ہوگا ہم، انا، نحنو. ٹھیک ہے، تو 14 اور 14 کتنے ہو گئے؟ 28. یہ 28 الفاظ انشاءاللہ آپ کو قرآن کریم لینا ہے، سورہ بقرہ دیکھنا ہے، اور آپ لوگوں کا یہ ہوم ورک ہے کہ آپ لوگ شروع کی 5 آیتوں میں تلاش کریں گے کہ آپ کو ان میں سے کون کون سے ورڈز ملتے ہیں، اٹیچ میں سے اور ڈیٹیچ میں سے، یعنی ضمیر متصل اور منفصل میں سے کون کون سے الفاظ آپ کو ملتے ہیں. وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو کاؤنٹ کرنا ہے، لکھنا ہے، مطلب لکھ لینا ہے. ٹھیک ہے، انا، نحنو. اب ہم پورے ٹیبل کو ایک مرتبہ لکھ دیتے ہیں یہاں پر. جی، اینی آف دی آیات. شروع کی آیتیں لے لیں تو زیادہ بہتر ہے. 5 آیتیں لے لیجئے شروع کا فرسٹ رکوع لے لیجئے، کیونکہ شروع کی آیتیں بڑی چھوٹی چھوٹی سی ہیں. تو ایسا کیجئے، نیکسٹ رکوع لیجئے، دوسرے رکوع کی آیتیں شروع کے لے لیجئے. ٹھیک ہے، 5 آیتیں لے لیجئے. ویسے آپ کو شروع میں بھی مل جائے گا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون. نہیں، اگلے رکوع کی 5 آیتیں لیجئے. ویسے آپ کو ملے گا یہاں پر، لیکن تھوڑا کم ملے گا، لیکن ملے گا ضرور. تو آپ لوگ دوسرے رکوع کی بڑی بڑی آیتیں اس میں لیجئے، تاکہ آپ لوگوں کو یہ جو ہے نا ریویژن ہو جائے، اچھی طرح سے آپ کے ذہن نشین ہو جائے. ٹھیک ہے، اب ہم پورا ٹیبل لکھ لیتے ہیں. آپ لوگ غور کیجئے کہ آپ لوگوں کو سارے ورڈ سمجھ آ گئے یا نہیں. پھر انشاءاللہ ہم لوگ وائنڈ اپ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہوا، ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے. ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انتنا، انا، نحنو. تو یہاں پر بھی نحنو ہی آ جائے گا، کیونکہ وہ ریپیٹ ہوتا ہے تو اس لیے ایک ہی بار لکھا جاتا ہے. میں کوئی وہ نہیں ہے حرج کہ آپ 2 مرتبہ لکھ لیں، تو سیم چیز ہے، اس لیے ایک ہی بار لکھی جاتی ہے. ایک مرتبہ ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں. ہوا وہ، ہما وہ دو، ہم وہ سب. وہ ایک مرد، وہ 2 مرد، ہم وہ سب مرد. کیا وہ ایک عورت، ہما وہ 2 عورتیں، ہننا وہ سب عورتیں. انتا آپ ایک مرد، انتما آپ 2 اور مرد، انتم آپ سب مرد. انتی آپ ایک عورت، انتما آپ 2 عورتیں، انتنا آپ سب عورتیں. انا میں، نحنو ہم. ٹھیک ہے، یہاں پر صرف یہ بول دینا کافی ہے، انا نحنو، انا میں، نحنو ہم. ٹھیک ہے، ہوا، ہما ہم، ہی، دیر، ہی، دے بوتھ، دے آل. شی، دے بوتھ، دے آل. انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا. اس سب کا میننگ کیا ہو جائے گا؟ یو. یو ون، یو ٹو، یو آل. یو ون، یو ٹو، یو آل. انا، می، آئے، نحنو، وی. آئے، وی، میں، ہم. ٹھیک ہے، چلیے انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ 2 ٹیبل یاد کرنا ہے کل تک، اور اس کو اپنی بک میں لکھنا ہے. جو آپ بک میں لکھیں گے، ہم انشاءاللہ آپ کو نوٹ سینڈ کریں گے، آپ اس میں سے کاپی کیجئے بالکل صحیح صحیح، اور اس کو اپنا لکھنے کے بعد گروپ میں سینڈ کر دیجئے. انشاءاللہ گروپ کی لنک ہم شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ، اور آپ لوگ اس کو لکھ کر شیئر کر دیجئے انشاءاللہ. یہ اتنی اہم چیز ہے، اتنی زیادہ اہم چیز ہے کہ اگر آپ یہاں پر اس چیز کو کم مس کر جائیں گے تو شاید آپ کے آیتوں کے ترجمے میں بہت ساری غلطیاں ہو جائیں گی.
تو انشاءاللہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اسی لیے ہم نے پورا لیکچر اسی کے اوپر مطلب وہ کیا ہے، سرو کیا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو یہ دونوں ٹیبل اچھی طرح سے آ جائیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیں دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.